ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور اب حمد و نعت شامل کیے جائیں گے اور سیگمنٹ ہے جادو جنات کے سوالات کا جواب دیں گے ہم آپ کو. معزز مہمان جو اسٹوڈیوز میں موجود ہیں حافظ ارحم، ان کو ویلکم کریں گے. حافظ صاحب السلام علیکم. گڈ چینج آج ویسٹ کوٹ کے ساتھ ٹاپ کے ساتھ، تو آج دل کر رہا تھا کوئی تیاری ایسی کی جائے؟ جی شروع سے دل کر رہا تھا، جیسا کہ آج موسم بھی خراب تھا تو سوچا آج چلیں گڈ. اور ان کے ساتھ موجود ہیں قاری عثمان اسلم صاحب، مالج ہیں جادو جنات، ان کو بھی ویلکم کریں گے. قاری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے؟ الحمدللہ جی، آپ سنائیں. الحمدللہ، دعائیں آپ کی. پہلے حافظ ارحم صاحب کی جانب چلتے ہیں، پھر ہم گفتگو کا آغاز کریں گے. حافظ ارحم کیا سنائیں گے آج؟ میں آپ کو فکر آخرت پہ انشاءاللہ اشعار. جی پلیز سنائیے. دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے، منزل تیری قبر ہے. طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے، 2 دن کا یہ سفر ہے. دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے، منزل تیری قبر ہے. طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے، 2 دن کا یہ سفر ہے. جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے، باقی رہا نہ کوئی، مٹی میں سب سمائے، مٹی میں سب سمائے. اس بات کو نہ بھولو سب کا یہی حشر ہے، سب کا یہی حشر ہے. دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، منزل تیری قبر ہے. آنکھوں سے تو نے اپنی کتنے جنازے دیکھے، ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے، دفنائے کتنے مردے. انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے، کیوں اتنا بے خبر ہے. دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، منزل تیری قبر ہے. یہ اونچے اونچے محل کسی کام کے نہیں ہیں، یہ عالیشان بنگلے کسی کام کے نہیں ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں. 2 گز زمین کا ٹکڑا
چھوٹا سا تیرا گھر ہے، چھوٹا سا تیرا گھر ہے، دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے، منزل تیری قبر ہے۔ مخمل میں سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں، شاہ و گدا یہاں پر سب ایک ہو رہے ہیں، سب ایک ہو رہے ہیں، دونوں ہوئے برابر۔ یہی موت کا اثر ہے، یہی موت کا اثر ہے، دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے، منزل تیری قبر ہے۔ طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے، 2 دن کا یہ سفر ہے، دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے، منزل تیری قبر ہے۔ جزاک اللہ حافظ ارحم، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ قاری صاحب، ایک تو یہ بات تھی جو ابھی حافظ ارحم کر رہے تھے، اور اس میں پوری زندگی کا احاطہ ہو رہا تھا، ساری چیزیں آپ کو گھومتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ میں کب پیدا ہوا، میں کیسے بڑا ہوا، میں نے کیا کیا، میں کس طرف جا رہا ہوں، ایک تو ساری چیزیں۔ کچھ لوگ عامل بھی بننا چاہ رہے ہیں اور ان کے بار بار ہمیں کویسچن بھی آ رہے ہیں، تو میں پریسائز کر کے آپ سے پوچھ رہا ہوں، کیا عامل بننے کے لیے کسی روحانی عامل سے یہ علم سیکھنا ضروری ہے، یا کسی عامل کو عمل کرتے دیکھ کر بھی انسان عامل بن سکتا ہے؟ بہت شکریہ نظامی صاحب، جس طرح آپ کو آئے نا میسیج، ہمیں بھی آتے رہتے ہیں، پرسنل بھی آتے رہتے ہیں۔ اچھا، بلکہ پچھلے دنوں تو ایک عامل صاحب کی کال آئی، کہتا جی میں 7 سال سے عمل کر رہا ہوں کہ جنات میرے پاس حاضر ہوں۔ اچھا، میں کہا نبی علیہ السلام نے تو پناہ مانگی جنات کی حاضری سے، اور تم کوشش کر رہے ہو، عملیات کر رہے ہو کہ جنات حاضر، میں کہ کرنا کیوں چاہتے ہو؟ بس مجھے شوق ہے جی، میں کہ اللہ سے پناہ طلب کرو، جنات کو حاضر مت کرو۔ اور دوسرا یہ کہ عامل اگر کوئی بننا چاہتا ہے تو کو دیکھیں نا کہ کوئی بھی زندگی کا شعبہ آپ اختیار کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اس شعبے کا جو ماہر شخص ہے اس سے آپ کو تربیت لینا ضروری ہے۔ اگر آپ کہیں جی میں کسی کو صرف دیکھ کر ہی میں وہ کام کرنا شروع کر دوں تو وہ کام کو بھی خراب کر سکتا ہے اور اپنے آپ کو بھی نقصان میں وہ ڈال سکتا ہے۔ اب جیسے آپ ماشاء اللہ بہت اچھی ڈرائیونگ کرتے ہیں، اپنی کار ڈرائیو کرتے ہیں، بڑی اسموتھلی چلا رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی بندہ ایسا بیٹھ گیا ہے جو آپ کو دیکھ رہا ہے کہ بڑی ایزیلی آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، تو اس نے کبھی ڈرائیو نہیں کیا، آپ سے پوچھا بھی نہیں ہے، آپ نے گاڑی بس وہاں پہ روک دی ہے، آپ اندر چلیں گے، اس نے کہا جی ایک دفعہ چابی دیجیے گا ذرا، میں بھی ذرا ایک چکر لگا کے آؤں۔ اب وہ لے کے چلے گا، کبھی اس نے چلائی نہیں ہے، بس دیکھا ہی ہے اس نے، وہ لے کے جائے گا، اپنے آپ کو بھی مشکل میں ڈالے گا اور اس کا بھی نقصان کرے گا۔ اب اسی طرح اگر کوئی شخص عامل بننا چاہتا ہے، بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب آپ کو دیکھا تھا، آپ نے یہ پڑھا اور جنات حاضر ہو گئے، اس طرح بگا دیا، ہم نے بھی شروع کر دیا، وہ جو مریض ہے وہ بھی مشکل میں پڑ گیا اور یہ عامل صاحب خود بھی پھنس چکے ہیں۔ اسی لیے جب بھی آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ عامل بننا چاہتے ہیں، یہ اچھی چیز ہے، کسی کا بھلا آپ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو پراپر طور پہ کسی عامل سے رجوع کرنا ہوگا، اس سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے، اور ایسے عامل سے جو قرآن و حدیث کے ساتھ آپ کو سکھائے اور وہ خود بھی اس کا عقیدہ درست ہو اور وہ لوگوں کا علاج شرعی طریقے سے کر رہا ہے، ایسے عامل سے رجوع کریں۔ ایسے شخص کے پاس مت جائیں جو کہ خود بھی کوئی منتر وغیرہ کرتا ہے، خود کالا جادو کرتا ہے، کیونکہ وہ خود بھی اسلام کے دائرے سے خارج ہے، اس بندے کو بھی وہ نقصان میں ڈالے گا۔ لیکن کئی ایسے لوگ ہیں جو کہ بالکل بھی نہیں سکھاتے، عامل ہیں، اللہ نے انہیں عزت دی ہے، بلکہ ایک عامل صاحب کو تو میں سن رہا تھا تو اس سے کسی نے پوچھنا جی میں یہ سیکھنا چاہتا ہوں تو کیا مجھے کوئی نقصان تو نہیں ہوگا، میرے گھر والوں کو کوئی نقصان تو نہیں ہوگا؟ کہتا کیوں نہیں، وہ تو تمہارے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، کہ میں کروں بس میں ہی کروں، ساری دنیا میرے پاس ہی آئی، کسی اور کے پاس مت نہ چلی جائے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ دیے سے دیا روشن ہوتا ہے، جی،
ٹھیک ہے نا جی، آپ سکھائیں قرآن و حدیث کے ساتھ لوگوں کو یہ علاج کا طریقہ سکھلائیں. ہم الحمدللہ بہت سے شاگرد ہیں جن کو ٹرین کیا ہے، وہ کر رہے ہیں. کئی تو ایسے ہیں جنہوں نے بس آغاز میں تھوڑا سا سیکھا پھر بھاگ گئے، اور وہ شاگرد ہمارے تھے اب ہمارے استاد بن چکے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا جی. تو جب پھنس جاتے ہیں پھر کہتے ہیں قاری صاحب وہ پھنس چکے ہوئے ہیں. تو اس لیے اگر آپ کسی سے سیکھنا چاہ رہے ہیں، کسی سے سیکھ رہے ہیں، پراپر طور پہ اس کی شاگردی میں جائیں، تربیت حاصل کریں اور اس سے رجوع کرتے رہیں. جب آپ کہیں جا رہے ہیں اس سے پوچھیں جی میں قاری صاحب پڑھائی کے لیے جا رہا ہوں، استاد جی جا رہا ہوں، تو پیچھے سے اگر میں پھنس جاؤں تو ذرا دیکھ لیجئے گا، کور کر لیجئے گا، یا آپ کو بلا لیں گے تو آن لائن رہیے گا. اس لیے کسی سے رجوع کر لینا چاہیے، اپنے طریقے سے اپنے طور پہ نہیں جا کے وہ عمل شروع کر دینا چاہیے. مریض بھی بیچارہ پریشان ہوگا، پھنس جائے گا جب اس سے علاج نہیں ہوگا، اور بعض اوقات وہ جو عامل ہے وہ خود بھی پھنس جاتا ہے، پریشانی کا شکار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس میں نا بہت ساری چیزیں ہیں جو میں چاہوں گا کھول کے ہم ڈسکس کر لیں. جیسے آج کل ساری چیزوں کا استاد گوگل می ہے. جی جی آپ وہاں پہ جا کے سب کچھ پڑھ لیں اور آپ استاد بن جائیں، آپ خود سے سب کچھ کر لیں. ایک تو یہ معاملہ نہ کریں، جیسے آپ نے کہا کہ اس کو باقاعدہ سیکھیں. بالکل. دوسری بات آپ نے کہی کہ دین کے ساتھ جڑیں. جی بالکل. جو سب سے پہلی اور اہم بات ہے کہ آپ دین اسلام کے ساتھ جڑیں، وہی دعائیں، وہی اذکار، وہی ساری عبادات وہ آپ کریں گے تو پھر آپ آگے جا کے اس چیز کو ریٹین کر سکتے ہیں. استاد وہی ہونا جو قرآن و سنت کی روشنی میں جو علاج کرتا ہے، ایسے شخص سے رجوع کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا تیسری بات اس میں یہ آ جاتی ہے کہ عامل لفظ ہے کیا؟ جادو جنات والے لوگ کون ہیں؟ وہ کالا نیلا پیلا کرنے والے کون ہیں؟ جو یہ کیا معاملہ ہے؟ کیا جو عامل ہے نا جی، اصل تو ہم کہتے ہیں جو عملیات کا علم رکھنے والا ہے. اچھا ہم چاہتے ہیں جی روحانی عملیات، ٹھیک ہے، اسے روحانی عامل بولا جاتا ہے. اور جو جادو کے ذریعے لوگوں کا علاج کرنے کا دعویٰ کرتا ہے یا لوگوں پہ جادو کرتا ہے، وہ عامل نہیں، وہ اصل میں جادوگر کہلایا جاتا ہے. وہ اصل میں جادوگر ہوتا ہے. میں روکوں گا ایک منٹ آپ کو یہاں پہ. ہم دونوں کو ایک کر دیتے ہیں جبکہ دو علیحدہ الگ الگ ہیں. دین کے ساتھ چلنے والا روحانی عامل ہے، اور جو یہ جادو ٹرکس اور جو منتر شنتر کرتا ہے نا جی، وہ جادوگر کہلائے گا سر. اوکے، اسے بھی ہم عامل کہتے ہیں. ویسے ٹھیک ہے، عام زبان میں لوگ یہی کہتے ہیں، یہ بھی عامل ہے. اور لوگ وہ بھی سیکھنا چاہتے ہیں، وہ تو بہت شوق سے سیکھنا چاہتے ہیں. ایک خاتون آئی ہے نظامی صاحب میرے پاس، اور اس کا کوئی مسئلہ تھا، الحمدللہ کہ قرآن نے بہتر کیا. تو ہمیں کہتی جی میں عمل سیکھنا چاہتی ہوں. جی کون سا؟ کالا جادو سیکھنا چاہتی ہوں. میں کہا وہ تو مجھے نہیں آتا، میں تو کہاں سے سیکھاؤں. وہ خاتون ہو کے اسے شوق پڑا، وہ مرد تو چلو ہیں ہی. وہ کہہ رہی جی میں چاہتی ہوں کہ میں کالا جادو سیکھوں. اس سے پوچھنا تھا کیا اس کی ذہن کی سائیکی ہے، کیا اس کے بیک پتہ کیا ہے؟ جی یہ کالا جادو سیکھے ان کا یہ ہوتا ہے گمان کہ جنات ہمارے پاس آئیں گے، ان سے ہم کام لے سکتے ہیں، بہت سے کام لے سکتے ہیں. کئی تو ایک تو لڑکا میرے پاس آتا، دوست بھی ہے، وہ کہتا ہے قاری صاحب کوئی ایک آدھا جن مجھے دیں، مجھے دبایا کرے. ایسے تو نہیں نہ ہوتا، مذاق کی بات ہے. ٹھیک ہے نا جی، مطلب کہ بس کوئی کام لینے ہیں. گمان ہے لوگوں کا جی ہم کوئی ادھر سے پیسے اٹھا لیں گے، ٹھیک ہے، کوئی چیزیں غائب کر دیں گے، یا کسی سے غیب کی خبریں ہم لے لیں گے. وہ شخص کیا کر رہا ہے، جنات دیکھے گا اور آ کے مجھے بتلائے گا. اس طرح کی تو قاری صاحب یہ تو نیک جن اور بد جن یہ دونوں چیزیں ہیں. لوگ بدی کی طرف ہی کیوں جانا چاہتے ہیں؟ یہ کالا نیلا پیلا یہی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ شیطان اپنا کام پوری ذمہ داری سے کرتا ہے، ٹھیک ہے. اس نے انسانوں کو ورگلایا ہوا ہے، اور لوگ اللہ سے دور زیادہ ہو رہے ہیں اور شیطان کے قریب ہو رہے ہیں. اور یہ یہی چاہتے ہیں کہ جب شیطان ہمارے پاس آئے، جن ہمارے پاس آئے. دیکھیں نا، جو سیدھا کام ہے وہ نیک جن تو نہیں کرے گا نا، اسے تو شیطان کی مدد چاہیے ہوگی، شیطان جن کی. تو جب شیطان جن آئے گا، جس شخص کے پاس آئے گا اسے بھی شیطان بنا دے گا، وہ بھی شیطان بن کے آنے والا بھی شیطان. ٹھیک ہے، وہ خود شیطانی صفت انسان ہے جو چاہ رہا ہے کہ شیطان ہی اس کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے جی، آمین. اگلا ایک سوال ہے، ایک شخص عامل بن چکا ہے. لے جی اب اگلا سٹیپ آ جائے. ایک شخص عامل بن چکا ہے، اب ایسے کون سے اصول ہیں جنہیں اگر وہ اپنا لے تو اس کے دم میں تاثیر پیدا ہو سکتی ہے اور لوگ اس سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں؟ اچھا اس میں ایک فنی ایسپیکٹ بھی وہ میں بعد میں ایڈ کروں گا، پہلے آپ بتائیے. ایسا عامل جو چاہتا ہے اس کے دم میں تاثیر ہو، لوگ اس سے زیادہ استفادہ حاصل کریں، ایسے عامل کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ صوم و صلات کا پابند ہو، خود نماز کا پابند ہو، روزے کا پابند ہو، ذکر و اذکار کا پابند ہو. اور ایسا عامل جو کہ لوگوں کا علاج کرنا چاہتا ہے، اس سے چاہیے کہ عام لوگ تو ذکر و اذکار کرتے ہیں شیطان سے بچنے کے لیے، لیکن جو عامل ہے اس سے چاہیے کہ عام لوگوں سے زیادہ باقاعدگی کے ساتھ ذکر و اذکار کی پابندی کرے. اور جو بھی عامل ہے نا، وہ جس سے استفادہ حاصل کرتا ہے، جس استاد سے کرتا ہے، تو وہ استاد اپنے شاگرد کو کچھ خاص وظائف بھی دیتے ہیں. جو بھی عامل ہے جی، آپ نے ان وظائف کو
پابندی کے ساتھ آپ نے پڑھتے رہنا ہے تاکہ آپ کسی مشکل کا شکار نہ ہو جائیں۔ عامل کو چاہیے کہ وہ ان اذکار کی پابندی ضرور کرتا رہے۔ اور اگلا جو مرحلہ ہے، اب وہ ٹائم ایسا آ گیا کہ اس نے کسی کے اوپر رقیہ کرنا ہے، عامل ہے وہ رقیہ کرنا چاہتا ہے، اس میں سب سے پہلا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ اسے تشخیص کرنی ہوگی کہ یہ جو مریض ہے اس سے اصل میں مسئلہ کیا ہے، نظر بد کا ہے، جادو کا ہے، جنات کا ہے، یہ شخص نفسیاتی پیشنٹ ہے، معدے کا پرابلم ہے، کیا ہے، یہ ہے اصل اور مین مرحلہ۔ ٹھیک ہے، جو عامل یہاں پہ ناکام ہے نا وہ کسی کا علاج نہیں کر سکتا ہے، یاد رکھیے گا۔ جو یہاں پہ کامیاب ہے وہ انشاءاللہ بآسانی علاج کر سکتا ہے۔ تشخیص ہو گئی ہے، اب رقیہ کرنا ہے، تو رقیہ اس طرح کرنا ہے کہ اس کا بھی اصول یہ ہے کہ بلند آواز سے رقیہ کیا جائے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، بلند آواز سے کریں تاکہ جو سن رہا ہے اس سے بھی پتہ چلے کہ یہ قرآن و سنت سے علاج کر رہا ہے، اور پڑھنے والے کو بھی پتہ ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ رقیہ بلند آواز سے کرے اور اللہ کی حمد سے شروع کرے، پھر درود ابراہیمی پڑھے اور ایسے وظائف پڑھے جن کے ساتھ اپنی بھی حفاظت ہو۔ پھر نظر بد کا مسئلہ ہے تو وہ والے اذکار پڑھے، اگر کوئی جادو کا مسئلہ ہے آیات السحر کی تلاوت کر کے اس پہ رقیہ کرے، جنات کا مسئلہ ہے تو وہ والی آیات پڑھے، یہ طریقہ کار ہے۔ اور اس میں ایک چیز کو اپنا ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے کہ جو پیشنٹ ہے نا جی، اسے خوف زدہ مت کرے، عامل اسے خوف زدہ مت کرے۔ ہم اپنے سامعین کو بھی کہیں گے کہ جو عامل خوف زدہ کر رہا ہے نا، جو پینک کر رہا ہے، ایسے شخص سے علاج مت کروائیے، وہ رانگ نمبر ہے، رانگ نمبر ہے، وہ لالچی ہے یا وہ ایسا عامل ہے کہ جس کے پلے کچھ نہیں ہے، اس کے پاس خود بھی علم نہیں ہے، وہ ڈر گیا ہے، وہ گھبرا گیا، جی میں کروں گا نا تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا، وہ کہے گا جی یہ کسی اور کے پاس لے جائے، بہت سخت مسئلہ ہے۔ میرے پاس میں فیصلہ بند بیٹھتا ہوں چونکہ، تو لاہور سے پیشنٹ آئے، ہسبینڈ وائف تھے، تو وہ کہتے جی ڈاکٹر صاحب ہم نا کسی کرسچن کے پاس جانے لگے تھے علاج کے لیے، تو اچانک سے آپ کا پتہ چلا، کسی نے بتایا تو آپ کے پاس آئے ہیں۔ اچھا جی، میں نے کہا تو تعویذ وغیرہ انہوں نے پہنا ہوا تھا، میں نے کہا پہلے یہ اتارے، میرا ذرا طریقہ سب سے پہلے تعویذ میں اتروا دیتا ہوں۔ وہ جب اتارا ہے، میں نے کہا یہ دیا کس نے تھا آپ کو، اس سے علاج نہیں ہوا ہے؟ کہتے جی ہمارے پیر صاحب انہوں نے دیا ہے۔ میں کہا پیر صاحب کہاں ہوتے ہیں؟ جی کہتے ہیں ہم نے انہیں اپنے گھر کے نا چھت پہ رہائش دی ہوئی ہے، کمرہ دیا ہوا ہے۔ میں کہا پیر صاحب آپ کے گھر میں موجود ہیں، آپ علاج کے لیے دوسرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہتے جی مجھے اجازت نہیں ہے آپ کا علاج کرنے کی، میرے مرشدوں نے مجھے اجازت نہیں دی۔ میں نے انہیں کہا کہ جب پیر صاحب وہ آپ کے گھر میں موجود ہیں، ان کی تو برکت سے آپ کو کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور آپ علاج کے لیے بھاگے پھر رہے ہیں۔ تو ایسے شخص یا تو لالچی ہوتے ہیں یا وہ علاج کر نہیں پاتے، وہ کہتے جی بہت زیادہ مسئلہ خراب ہے، اور زیادہ خوف زدہ کر دیتے ہیں۔ مریض کو خوف زدہ مت کریں، اور اس کے ساتھ جو پیشنٹ ہے اسے چاہیے کہ وہ پاکیزگی کا خیال کرے، مرد ہے تو خوشبو کا استعمال کرے، کیونکہ خوشبو کے ساتھ یہ جو شیطان ہیں یہ اچھی خوشبو سے نفرت کرتے ہیں۔ اور جو مریض ہے اس سے چاہیے کہ وہ اپنا جو بلکہ عامل ہے جو جب وہ کسی کو دم کرتا ہے تو اس سے یہ چاہیے کہ وہ ساتھ دعا بھی کرے اپنے مریض کے لیے۔ وہ سفر میں جا رہا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو جس مریض پہ وہ رقیہ کرتا ہے، جس کا علاج کر رہا ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت سے دعا بھی کیا کرے کہ اللہ رب العزت ایسے مریض کو شفا عطا فرمائے، بلکہ تمام مریضوں کو شفا عطا فرمائے۔ یہ کچھ اصول ہیں جو عامل اپنا لیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے فائدہ مند ہیں اور مریضوں کے لیے بھی فائدہ مند ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا عثمان صاحب، ہم عامل کیوں کہتے ہیں، روحانی معالج کیوں نہیں کہتے؟ کہنا نہیں ہے، کہنا یہی چاہیے، کہنا یہی چاہیے، روحانی معالج ہی کہنا چاہیے۔ لیکن وہ جیسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ ایک چل چکی ہے باجی عامل ہے، جو بھی یہ اپنا جادو جنات کا علاج کرنے والا ہے وہ جادوگر ہے، وہ قرآن و سنت کی روشنی میں کرتا ہے، ہم انہیں عامل ہی بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ مسلمان ہو کے غیر مسلم کے پاس جانا کہ یہاں سے میں شفا ہو جائے گی، میں چاہوں گا اس پہ 2 جملے آپ لازمی بولیے، کیونکہ یہ بہت خطرناک بات ہے۔ یہ کل کی ہی بات، نظام صاحب لڑکا میرے پاس آیا نا جی، کہتا افسر میں ایک نان مسلم کے پاس گیا تھا، کسی مسئلے کا وہ شکار تھا، کہتا میں نے اس سے کہا کہ جی، بلکہ اس نے کہتا مجھے کہا کہ جائیں میں آپ کے لیے دعا کروں گا خیر ہوگی۔ میں کہا وہ دعا کرے گا جس کا اللہ رب العزت پہ یقین نہیں، ایمان نہیں ہے، پیغمبر علیہ السلام پہ ایمان نہیں ہے، تو وہ اللہ رب العزت اس شخص سے نفرت کرتے ہیں، ایسے شخص سے جو پیغمبر علیہ السلام پہ ایمان نہیں لایا، تو ایسے شخص کی کیسے دعا قبول ہوگی؟ لوگ جا رہے ہیں، اس کی وجہ یہ بھی ہے نظامی صاحب کہ لوگ اچھے عامل کو ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، لیکن مل نہیں رہا ہے۔ ہمارے پاس اس وقت مقررین کی کمی نہیں ہے، خطباء کی کمی نہیں ہے، لیکن اصل عاملین روحانی معالج ان کی کمی ہے ہمارے پاس،
لوگ جب تلاش کرتے ہیں انہیں کوئی اچھا عامل مل نہیں رہا ہے تو پھر یہ بھاگتے ہیں. لوگوں نے یہ ہوا بنایا جی کالے کا طور کالا کر سکتا ہے, اس پہ بھی ہم نے ڈیبیٹ کی تھی. جی بالکل کہ ایسا تو نہیں ممکن, لیکن وہ لوگوں کا ایک ذہن بن چکا جی وہی کریں گے. وہ کالے والے جو ہیں وہ زیادہ تر نان مسلم ہیں. جب لوگ ان کے پاس جاتے ہیں تو ساری بات اپنے ایمان کا بھی خطرہ ہے, ایسے کا بھی اپنا ہے, اور اسی طرح وہ وقت کا بھی ہے. کیسے جا سکتے ہیں؟ میری تو سمجھ سے باہر ہے یہ بات کہ لوگ کس پریشانی میں کیا دماغ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے بندہ. جی جب وہ دیکھ رہا ہے گھر میں مریض آہو بکا کر رہا ہے, چیخو پکار کر رہا ہے, اور اسے کوئی بندہ مل نہیں رہا ہے, اور خاص میں جب وہ آنے والے لوگ ہیں جب دیکھتے ہیں پہنا اتنا کری انہوں نے وہ فلاں بابے کو لے جا, اس سے پاس لے جاؤ. وہ بابا کون ہے, کون سے مذہب کا ہے, وہ کوئی پتہ نہیں ہے. بس گمان یہ بن چکا نا کہ اس کا علاج اصل کر ہی وہ سکتے ہیں. اور پھر اس کی میں مت جو ہمارے یہاں پہ عرف عام میں کہا جاتا ہے کہ غرض مند دیوانہ ہوتا ہے. یہ کیا دیوانگی ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی کو ایسے امتحان اور مشکل میں نہ ڈالے. بندہ کہتا ہے کہ غیر مذاہب کے پاس چلے جائیں. اچھا سر, مجھے ایک بات اور بھی آپ سے پوچھنی ہے. آپ نے کہا مقررین کا ہمارے پاس کمی نہیں ہے, خطباء کی کمی نہیں ہے, لیکن یہ روحانی معالج کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہ تھوڑی ٹیکنیکل ٹرم ہے, میں چاہوں گا اس کو کھول کے بیان کر دیں, کیونکہ دعائیں پڑھتے ہیں, اذکار کرتے ہیں, وہی عبادت گزار لوگ ہیں. ڈفرنس کیا ہے یہاں پہ تھوڑا سا؟ اچھا, یہ میں نا الحمدللہ جو میرے شاگرد ہیں نا جتنے بھی, جی ان میں زیادہ تعداد وہ ہے جو خطباء ہیں, جو نوجوان خطباء ہیں, کیونکہ وہ دور دراز جاتے ہیں خطابت کے لیے, درس و تدریس کے لیے جاتے ہیں, تو وہاں پہ لوگ انہیں ملتے ہیں. تو یہ قرآن و حدیث کا الحمدللہ علم تو رکھتے ہیں, لیکن یہ تھوڑی سی فیلڈ ذرا الگ ہو جاتی ہے کہ مریض کو سمجھنا پڑتا ہے کہ اس سے مسئلہ کیا ہے. دعائیں بھی الحمدللہ انہیں آتی ہیں, قرآن پاک بھی انہیں آتا ہے, لیکن انہیں بس یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس پیشنٹ کو اگر نظر بد کا مسئلہ ہے تو اسے کون سا رقیہ کیا جائے, جادو کا مسئلہ تو کیا پڑھا جائے, جنات کا مسئلہ تو کیا پڑھا جائے. بس یہ تھوڑی سی نا تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت ہے اس کے اوپر, تو ہم سکھا رہے ہیں الحمدللہ. جی میں یہ سمجھ پایا ہوں کہ جیسے ڈاکٹرز ہیں نا, ہر ایک کی اپنی اسپیشلٹی ہے. کوئی میڈیسن کا ہے, کوئی پیٹس کا ہے, کوئی کڈنیز کا ہے, کوئی برین کا ہے, کوئی سکن کا ہے, کوئی آرتھوپیڈک ہے. کہ ڈفرنٹ آگے فیلڈز ہیں. اسی طرح سے جیسے آپ فرما رہے ہیں, اس کو اگر ہم واضح طور پہ بتا دیں تو دین کا علم حاصل کرنا سب سے اولین بات ہے, اور اس کے بعد اس میں ایکسپرٹیز لینا, وہ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. وہ جو میں نے کویسچن کیا تھا کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو, اس کا ایک فنی اسپیکٹ یہ بھی تھا, فار دا لائٹر نوٹ میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو, کہ زیادہ سے زیادہ انکم ہو سکے. بالکل ایسے ہی ہے. چلے اینی وے آگے بڑھتے ہیں جی, کہ عامل بننے کے اصول تو بتا دیے ہیں, کیا مریض کے لیے بھی علاج کروانے کے کچھ اصول ہوتے ہیں؟ اچھا, یہ اب بات چلی ہے عامل سے, جی تو بنتے بنتے اب عامل بن چکا ہے, اب اس کے جو اصول ہیں وہ ہم نے ذکر کر لی ہیں. مریض کے لیے کیا اصول ہونے چاہیے؟ جیسے ہم ذکر کر رہے تھے کہ نان مسلم کیسے کر سکتا ہے علاج. دیکھیں جو مریض ہے نا, سب سے پہلے اس کا گمان اللہ پہ اچھا ہونا چاہیے, کیونکہ انسان اللہ رب العزت سے جیسا گمان کرتا ہے اللہ رب العزت بندے کے ساتھ اسی طرح پیش آتے ہیں. جو انسان اللہ رب العزت پہ اچھا گمان کرنے کا حق ادا کر دیتا ہے نا جی, اللہ رب العزت ایسے مریض کو ضرور شفا یاب فرماتے ہیں. حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے. اب جو دوسری بات ہے, یہ جو مریض ہے نا, یہ اکثر مایوس ہو جاتے ہیں کہ شاید ہمارے مرض کا بھی علاج ہے ہی نہیں کسی کے پاس. بڑے بڑے ڈاکٹر دیکھ لیے, معالجین کے پاس ہم چلے گئے, لگتا ہے اس مرض کا علاج نہیں ہے, مایوس ہو چکے ہیں. مریض کبھی بھی مایوس نہ ہو. ما انزل اللہ داء الا انزل اللہ شفاء, اس پہ یقین رکھیں کہ اللہ نے ہر مرض کی شفا کو نازل فرمایا ہوا ہے. اور جب جو مریض ہے اب اس نے علاج کروانا ہے, سب سے پہلے اللہ پہ توکل مضبوط ہو. پھر ایسا جو مریض ہے یہ مایوس نہ ہو, پھر اسے چاہیے کہ وہ اچھے عامل کی تلاش کرے, اچھے روحانی معالج, اگر وہ روحانی مسئلے کا شکار ہے تو اچھے معالج کی وہ تلاش کرے, اور ایسا معالج ہو جس کا اپنا عقیدہ درست ہو. ٹھیک ہے, عقیدہ جس اپنا معالج کا درست ہے, ایسے شخص کے پاس جائیں اور علاج کروائیں. اور جب علاج کروا رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ جلد بازی نہ کریں. اب معالج ہے اور ڈاکٹر ہے, وہ روحانی معالج ہے, وہ بتاتا ہے جی آپ نے اتنی دیر تک اس میڈیسن کو استعمال کرنا ہے, آپ نے اتنی دن تک یہ اپنا دم وغیرہ کروانے ہیں. اب ہوتا کیا ہے, مثال کے طور پہ عامل نے کہہ دی جی 7 دم آپ نے کروانے ہیں. اب مریض کیا کرتا ہے, اس نے 1 2 3 دم کروائیں, بہتری محسوس کی ہے, تو یہ سمجھ چکا ہے جی میں اب بہتر ہو چکا ہوں, یہ علاج چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے. کچھ وقت گزرتا ہے, وہ پھر اسی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے, اثرات دوبارہ سے غالب آ جاتے ہیں. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر اس نے مثال کے طور پہ 7 دم کہے ہیں, 10 دم کہے ہیں, تو اس نے چند دم کروائے ہیں, 2 4 دم صرف کروائے ہیں, تو اسے ابھی تک کوئی بہتری محسوس نہیں ہوئی, تو یہ مایوس ہو چکا ہے
کہ شاید اس سے علاج میرا نہیں ہوگا. اگر آپ نے پہلے اچھا معالج تلاش کیا ہے جو اس نے آپ کو مقررہ وقت دیا ہے تب تک اسے دیکھیں تو صحیح. شاید آخری جو خوراکیں ہیں, آخری جو دم ہیں, انہیں میں بہتری آ جائے. پہلے ان کا طور کر رہا ہے, پھر بہتری کی طرف آپ جائیں گے. عامل کو جب آپ نے دیکھ لیا ہے, اس سے علاج کروا رہے ہیں تو صبر کے ساتھ, اور پہلے کیونکہ پہلے ہی آپ نے اچھا معالج دیکھ لیا ہے تو اس لیے اب ذرا اطمینان کے ساتھ اسے پراپر طور پہ دیکھیں جتنا اس نے آپ کو ٹائم دیا ہے. اور اگلی جو بات ہے کہ جب آپ دوا استعمال کر رہے ہیں, دم کروا رہے ہیں, کیونکہ دوا ہو یا دم ہو شفا من جانب اللہ ہے. بے شک, شفا اللہ نے دینی ہے, اللہ اس دم میں شفا ڈال دے, اللہ رب العزت اس دوا میں شفا ڈال دے, یہ اللہ رب العزت کا ہی کام ہے. تو بندے کو چاہیے کہ اس کے ساتھ دعا ضرور کرتا رہے, دعا کرتا رہے, اللہ پاک مجھے شفا عطا فرما, اللہ رب العزت مجھے تندرستی عطا فرما, اور اللہ رب العزت پہ اپنا یقین پختہ رکھے. انشاءاللہ تعالی مریض کوئی بھی ہو, جیسا بھی ہو, بڑے ایسے نظام سے پیشنٹ آئے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ قاری صاحب مایوس ہو چکے ہیں, آخری چکر ہے, نہ ہوا تو پھر نہیں دوبارہ ہم نے کروانا, اسی مشکل میں وقت گزاریں گے. وہ اللہ رب العزت الحمدللہ شفا دے دیتے ہیں, کسی سے بھی اللہ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک. اور ویسے بھی جو بات ہے کہ مرض جتنا پرانا ہو اس کو پھر ٹائم تو آپ دیں. آپ بہت ساری جگہوں سے ہوتے ہوئے اگر ایک معالج کے پاس پہنچ گئے تو اس کو بھی تھوڑا وقت دیں, موقع دیں, اور اپنا بھی یقین اور اعتماد اللہ پہ پختہ رکھیں تو انشاءاللہ ضرور کامیابی ملتی. ان سب کے لیے دعا کریں گے کہ جو ایسی کسی مشکل میں ہے, پریشانی میں, اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے اور ان مشکلات میں سے نکالے. اس کے ساتھ ہی اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا. حافظ ارحم ہمارے ساتھ موجود رہے. حافظ ارحم, آپ کے آنے کا بہت شکریہ. اور ان کے ساتھ موجود رہے قاری عثمان اسلم صاحب. قاری صاحب آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ, اور عامل بننے کے طریقے بتاتے رہا کریں آپ ساتھ ساتھ. آپ کو بھی بنا ہی دینا انشاءاللہ. اللہ اکبر. میں تو جی شاگردوں میں سے ہوں, میں ہمیشہ سے اسٹوڈنٹ رہتا ہوں اور میں سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں دین کے حوالے سے جو مستند چیزیں ہیں جو میں کرنی چاہیے. آپ کے آنے کا بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ جی. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے جی, اور جاتے جاتے بات وہی ہے جو پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے عبد المنان راسک صاحب بھی کہہ کے گئے, اور جو دین اسلام میں ہے, جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ارشادات میں فرمایا ہے, ان کو ایک دفعہ یاد کر لیجئے. دعوتیں دیتے رہا کریں, چھوٹی چھوٹی محبتوں کے بہانے ڈھونڈتے رہا کریں. اگر جیب اجازت نہیں دیتی تو اخلاق تو اجازت دیتا ہے, حسن سلوک تو اجازت دیتا ہے. ایک سمائل تو پاس کر سکتے ہیں. ایک اچھی سمائل آپ اپنے ہمسائے کو دیں, آپ اس کا دوبارہ ریٹرن دیکھیے گا کیا آئے گا. بجائے اس کے کہ تیوری چڑھا کے اگر ادھر آ رہا ہے تو منہ ادھر کر لیں, اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. بہرحال جیسے ارحم نے کہا کہ چند دن کی دنیا ہے اور سامان جو ہے وہ لے کے جانا ہے اور آخری ٹھکانہ قبر ہے, تو یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی ذہن میں رکھیں تو چیزیں ایزی ہو جائیں گی. اس کے ساتھ ہی نوید نظامی اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. کل پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.